بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. اگر تم صدقات ظاہر کر کے دو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم صدقات کو فقراء کو چھپا کر دو تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے، سب سے افضل ہے. وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ رب العزت تم سے تمہارے خطاؤں کو معاف کرتا ہے. اللہ رب العزت تم سے تمہارے خطاؤں کا کفارہ کرتا ہے ان صدقات کے ذریعے سے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت تمہارے تمام اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت صدقات اور خیرات دینے کا ذکر فرمایا، اور صدقہ اور خیرات کس طریقے سے دینا چاہیے وہ بھی بتایا گیا.
کہ افضل کون سا طریقہ ہے، اس کے اندر ذکر فرمایا کہ اگر تم صدقات اور خیرات کو ظاہر کر کے دو، اعلانیہ طور پر لوگوں کے سامنے دو، تو تب بھی اچھا ہے، اور اگر تم صدقات اور خیرات کو جو فقراء کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، ناداروں کو دو اور چھپا کر دو، تو یہ تمہارے لیے سب سے افضل چیز ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگر تم ظاہر کر کے صدقات دے رہے ہو اور ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر دینے میں کوئی ریاکاری نہیں ہے تو یہ اچھا ہے، فنعم ما ہی۔ نون کے کسرے کے ساتھ، زیر کے ساتھ، یعنی اعلانیہ طور پر ظاہر کر کے دینے کے وقت ریاکاری نہیں ہے تو بہتر ہے، اور اگر دکھاوے کے لیے اعلانیہ طور پر دے رہے ہو تو یہ پھر کوئی فائدہ نہیں اپنے مال کو برباد کرنا۔ اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے دے رہے ہو لیکن ریاکاری نہیں ہے، اس میں اخلاص ہے تو فائدہ ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی ریاکاری آ گئی تو پھر وہ دینا بیکار اور برباد ہے۔ لیکن بہتر اور افضل طریقہ کیا ہے؟ افضل طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو جو تم مال دو، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، ناداروں کو، مفلسوں کو، تو چھپا کر دو۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے افضل طریقہ ہے کہ اس طرح سے دو کہ جب تمہارا دائیں ہاتھ کسی فقیر کو دے کچھ تو بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہ چلے، اور یہاں تک کہ صرف تمہیں اور اللہ کو اور لینے والے کو صرف معلوم ہو اور کسی اور کو معلوم نہ ہو۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے صدقات اور خیرات کو چھپا کر دیتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت کا غضب اور اللہ رب العزت کا قہر جو ہے، اس قہر سے اللہ رب العزت کے، اللہ کے غضب سے وہ شخص بچ جاتا ہے۔ چھپا کر دینا ایسا ہے گویا کہ اللہ کے غضب سے وہ بچ گیا، اور اسی طریقے سے چھپا کر دینے سے اللہ رب العزت عمر میں اضافہ بھی کرتے ہیں، عمر میں اضافہ بھی کرتے ہیں چھپا کر دینے سے۔ اور حسن سلوک جو انسان کرتا ہے، حسن سلوک کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت زیادتی عمر نصیب کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری حدیث میں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے کے سوا کسی اور کا سایہ نصیب نہیں ہوگا سوائے 7 شخصوں کے، سوائے 7 شخصوں کے علاوہ کسی کو اللہ کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، جس دن کے اللہ کے سائے کے لیے ہر انسان ترسے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے کہ جو اپنے مال کو چھپا کر فقیروں کو دیتا ہے، اس کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ کتنی بڑی چیز اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔
تو 7 آدمی ہے جن کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ ان میں سے 7 شخص کون کون ہے؟ پہلا شخص وہ ہے کہ جو منصف اور عادل حاکم ہو۔ پہلا شخص عادل شخص، منصف، عادل حاکم کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اور دوسرا وہ شخص کہ جو جوانی میں اپنی اٹھان کی حفاظت کرے، جوانی میں اپنی اٹھان کی، اپنی جوانی کی حفاظت کر لے اور اس جوانی کو اللہ کی رضا طلبی کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزار دے۔ کل قیامت کے دن ایسے جوان کو بھی اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب کرے۔ کتنی بڑی بات! آج سب سے زیادہ بربادی نوجوانوں کی جوانی ہے۔ اپنی جوانی کو کیسی کیسی چیزوں میں گزار رہے ہیں، اللہ بچا۔ جوانی کی کوئی اہمیت نہیں، جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جوانی میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور آج الٹا ہو گیا۔ آج بڑھاپے میں عبادت کرنے کی کوشش ہوتی ہے، جبکہ اعضاء و جوارح جواب دے چکے ہیں، اس وقت کے بھروسے پر ہے، اور جوانی یوں ہی گوار ہے۔ تو جو جوان اٹھتی ہوئی جوانی کو اللہ کی رضا کے لیے گزار دے تو کل قیامت کے دن ایسے جوانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص ہے کہ کل قیامت کے دن اپنا سایہ اللہ رب العزت عطا کریں گے، کہ وہ شخص جو کسی کوئی فقیر مانگنے والا آیا اور ہر ایک نے اسے دینے سے انکار کر دیا، ہر ایک نے دینے سے اسے انکار کر دیا، اور وہ فقیر، وہ محتاج، وہ مفلس، وہ نادار چلا گیا۔ اسی جماعت میں سے ایک شخص نکلا اور نکلتے ہی فوراً پیچھے پیچھے چھپ کر جو ہے اس فقیر کو جا کر ملا، اور ملنے کے بعد اس کو اس کے ہاتھ میں کچھ تھما دیا۔ اللہ رب العزت ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے، کہ ہر ایک نے اسے تھتکار کے بھگا دیا۔ ایک شخص کے دل میں رحم آیا، اس جماعت سے نکلا، وہاں سے نکلتے ہی فوراً پیچھے دوڑتے اس فقیر کو جا کر ملا، اور اس کے ہاتھ میں اس طرح سے کچھ صدقہ دے دیا کہ بس اس فقیر کو، اس دینے والے کو اور اللہ کو، اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ ایسے آدمی کو بھی کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے۔ چوتھا یہی کہ جو چھپا کر کسی فقیر کو دے تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے، یہ افضل طریقہ ہے۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ شخص کہ جو میدان کارزاز میں ہے، میدان کارزاز میں ہے، یعنی میدان جنگ میں ہے، اور میدان جنگ میں شکست کھا رہے ہیں سارے کے سارے لوگ، اور جو شخص اس وقت اپنے پاؤں کو جما کر ثابت قدمی کے ساتھ اس دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا رہے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے،
کل قیامت کے دن ایسے شخص کو بھی اپنا سایہ نصیب کرے گا۔ یعنی میدان جنگ میں بھی پیٹھ پھیر کر نہیں بھاگا، بلکہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا رہا اور جام شہادت نوش کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور شخص کہ بڑھاپے کی عمر کو ہے یا ایسے ہی عمر کو ہے، چاہے جوانی کی ہو چاہے بڑھاپے کی ہو، کوئی قید نہیں، ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت اور عہدہ اور منصب رکھنے والی عورت، جس کے پاس عہدہ بھی ہے، منصب بھی ہے، حسن و جمال بھی ہے، مالت دولت کے انبار بھی ہے، اور زنا کے لیے بلا رہی ہے، اپنی طرف دعوت زنا دے رہی ہے۔ ایسے حالت میں جو شخص اس کی اس دعوت کو انکار کر دے اور اس کی للچائی ہوئی نگاہوں کی طرف نہ دیکھے، بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے بچ جائے اور اس عورت کی طرف نہ جائے، ایسے شخص کو بھی کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے۔ یہ 7 اشخاص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر کتنی اس شخص نے قربانی دی، عہدہ والی عورت ہے، منصب رکھنے والی عورت، حسن و جمال کی پیکر ہے، حسین و جمیل ہے، دولت کے انبار ہے، اور ایسی حالت میں اس کی دعوت کو ٹھکرا رہا ہے کوئی شخص، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس زناکاری سے بچ جا رہا ہے۔ اس کے بچنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے۔ آج ہے ہم میں سے اگر ایسی کوئی دعوت مل جائے، ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم اکیلے رہتے ہوئے اگر ہمارے سامنے یوٹیوب میں کوئی حسین لڑکی دکھ جائے تو فوراً ہمارا دل اسے ٹک کرنے کو کوشش کرتا کہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے۔ ایسے وقت پر اپنے ایمان کو ثابت قدمی کا مظاہرہ کر کے، ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دل کو مار کر اپنے نفس پر کنٹرول کر کے اپنے آپ کو بچا لینا، امید ہے کہ ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے۔ یہ بھی کوئی زنا نہیں ہے، یہ بھی کوئی زنا سے کم نہیں ہے کہ غلط تصویر سامنے آئی اور آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا اور اپنے نفس پر کنٹرول کیا، بے لگام گھوڑے کی طرح اپنے نفس کو نہیں چھوڑا، بلکہ آنکھیں بوجھ لی، موبائل بند کر کے یا بازو کی طرف رکھ دیے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھ لیے۔ امید ہے کہ آپ کے اس کام پر بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کر دے، کیونکہ یہ بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، دل و دماغ کا بھی زنا ہے، تو گویا کہ آپ نے ایک زنا کے عمل سے بچا ہے۔ لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں الا ماشاء اللہ جو اس طرح سے بچ جاتے ہیں، تو بچنا چاہیے۔ جو فضیلتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر انسان ترقی کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتا ہے، تو یہ فضیلتیں، یہ مقام جو اللہ نے رکھے وہ کسی اور کے لیے نہیں رکھے، وہ اپنے بندوں کے لیے رکھے، ہم جیسوں کے لیے رکھے، تو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ 7 شخص ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کل قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ تو یہ خیرات کرنے سے کیا ہوتا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے خطاؤں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ جو انسان صدقہ اور خیرات کرتا ہے، گناہوں کا کفارہ ان کے ذریعے سے اللہ رب العزت کرتے ہیں، پھر اپنی رضا بھی ان کو نصیب کرتے ہیں، اور پھر اس صدقہ اور خیرات کے کرنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آخرت کے دن تو نیکیاں دیں گے ہی دیں گے، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کے
بہت ساری برکتیں عطا کرتے رہتے ہیں صدقہ و خیرات کی وجہ سے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے، خبیر ہے، جو تم کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے، خبیر۔ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ان کفار کے ایمان لانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیس علیک ہداہم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ ان کافروں کو ایمان میں داخل کر دیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا کر دیتے ہیں۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم مال خرچ کرتے ہو وہ تمہارے فائدے ہی کے لیے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ کسی اور کا فائدہ نہیں ہے، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو کچھ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے سوا کسی اور غرض سے خرچ نہیں کرتے تو وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، تو جو کچھ تم خرچ کرتے ہو مال میں سے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس مضمون کو ذکر فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کافر لوگ آپ پر ایمان لے آئے، سارے کے سارے لوگ اللہ کو حق جان لے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس صحیح بات آپ تک ان تک پہنچا دینا ہے، ان تک صحیح بات پہنچا دینا ہے، بس آپ کا کام اتنا ہی ہے۔ وہ لوگ اگر ایمان نہ لائیں تو آپ سے پوچھ گچھ نہیں ہو، کیونکہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہارے فائدے ہی کے لیے ہے۔ یہاں پر بتایا گیا کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے بلکہ تمہارے فائدے ہی کے لیے ہے۔ تو پھر تم اگر کسی کو کچھ دے رہے تو پھر احسان کیوں جتاتے ہو؟ بھائی فائدہ تمہارا ہے اور احسان دوسروں پر دے رہے ہو۔ اگر فائدہ اسی کا ہوتا، تمہارا کچھ نہیں ہوتا، بس تمہارے سے بس جو ہے مال جاتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تب تو کوئی بات ہوتی، لیکن دینے سے کسی اور کا فائدہ ہو یا نہ ہو تمہارا تو پہلے فائدہ ہے، تو فائدہ تمہارے لیے تو پھر احسان کیوں؟ مثال کے طور پر کوئی بائع بیچنے والا جب کوئی چیز بیچتا ہے اور خریدنے والا خرید لیتا ہے تو خریدنے والا پیسہ دیا اس لیے تمہارا مال خریدا، تو اب جب تم نے اس کو بیچ دیا، تم بیچنے کے عوض میں تمہیں مال مل گیا، تو پھر اس پر کیوں احسان جتاؤ گے؟ کوئی بھی احسان نہیں جتاتا، تو یہاں پر کیوں احسان جتاتے ہو دینے کے بعد؟ اس میں تو تمہارا فائدہ ہے، کیونکہ تمہیں نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرنے والے ہیں، تمہارے گناہ اس کے ذریعے سے معاف کر رہے ہیں، پھر کل قیامت کے دن آخرت میں اللہ رب العزت اس کا اجر کئی گنا بڑھا کر دے رہے ہیں، تو فائدہ تمہارا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک بائع بیچنے والا خریدار کو کچھ احسان نہیں جتاتا اگر کوئی چیز بیچتا ہے، تو یہ تو معاملہ بھی ایسا ہی ہے، تم یہاں پر کیوں احسان جتاتے ہو؟ تو احسان نہ جتاؤ، یہ تمہارے فائدے ہی کے لیے، بس اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی کسی طرح حاصل ہو جائے اس لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اور خرچ کرنے کے وقت یہ تمام کے تمام اشکالات نکال دو، ڈاٹ نکال دو کہ ہمیں اس کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، ظلم ہوگا،
اللہ کے یہاں ظلم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، پورا کا پورا یوفی الیکم، پورا بدلہ دیا جائے، اور اللہ رب العزت رتی برابر بھی ظالم نہیں ہے، زیادتی کرنے والے نہیں ہے۔ انسان سے یہ عمل صادر ہو سکتا ہے زیادتی کا، اللہ کے یہاں کوئی تصور ہی نہیں، بڑے منصف ہیں اللہ رب العزت۔ ایک چیز اس آیت مبارکہ کے اندر حضرات مفسرین نظام نے یہ بیان فرمایا کہ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو آیت ہے، اور اسی طریقے سے لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اس آیت مبارکہ کے اندر ایک مضمون یہ ہے کہ بعض انصاری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کچھ رشتہ دار ایسے تھے جو اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسلام قبول نہیں کیے تھے، اور بہت سارے انصاری صحابہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو جو بہت سارے صحابی اسلام قبول کر چکے تھے، اسلام کے قبول کرنے سے پہلے انہوں اور ان کے جو دوسرے رشتہ دار بعض انصاری صحابی جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، ان کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ ہدیہ کا دینا لینا اور اسی طریقے سے صدقہ خیرات کرنے کا رواج تھا۔ جب اکثر صحابہ انصاری صحابی اسلام قبول کر چکے، تو جو ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تو ان کو جو ہے صدقہ اور خیرات دینا بند کر دیا کہ وہ تو اسلام قبول نہیں کیے، اس لیے ہم اب ان کو نہیں دیں گے کچھ، اور اس انتظار میں رہتے تھے کہ جیسے وہ اسلام قبول ہماری طرح کریں گے پھر ہم جو ہے ان کو خیرات اور صدقہ دیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو انتظار مت کرو، جیسے پہلے دیتے تھے ان کو اپنے رشتہ داروں کو جو کہ اب کے یہودی ہیں، ابھی اسلام نہیں قبول کیے، اب بھی دیتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفلی صدقہ ہے، یہ نفلی خیرات اور صدقات ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ ایک مسئلہ بھی یہ آپ سمجھ لیں، نفلی صدقہ خیرات ہر ایک کو دیے جا سکتے ہیں، چاہے کافر ہو، چاہے ذمہ ہو، کوئی بھی ہو، غیر مسلم ہو، آپ دے دو، نفلی صدقہ ہر ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ ہاں صرف زکوٰۃ جو ہے کافر کو نہیں دے سکتے، وہ مسلمان کو ہی دینا ہے، ذمی کو بھی نہیں دے سکتے، کافر مسلم کو بھی نہیں دے سکتے زکوٰۃ کے علاوہ جتنے آپ خیر خیرات کرتے وہ ہر ایک کو دے سکتے۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا ان سے، جو بعض انصاری صحابہ دینے سے کترا رہے تھے ان کو، تو ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہے ان کو ایمان قبول کرائیں، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بس بات ان تک پہنچا دیں اور خیرات آپ ان کو دیتے رہیں، نہ روکے۔ تو اس وقت حضرات مفسر نظام نے فرمایا اس وقت یہ آیت اتری، اور حضور نے پھر جو ہے یہ آیت پڑھ کر سنائی، دیکھو اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ دیو، انتظار مت کرو کہ کب آئیں گے اسلام میں تب دیں گے، ایسا نہ، پہلے جیسے دیتے تھے دیتے رہو۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ حضور نے بھی منع فرمایا کہ ابھی نہ کو دو، جب اسلام قبول کر لیں گے تب دینا۔ تو اس وقت یہ آیت اتاری اللہ نے اور کہا اس کے اندر کہ نہیں، ایسا نہیں، اب بھی دے سکتے ہو نفلی صدقہ اور خیرات اپنے یہودی بھائیوں۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض، مالی امداد کے خاص مستحق، مالی امداد کے خاص مستحق وہ فقراء ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں مقید کر رکھا ہے، لا يستطيعون ضربا في الارض، کہ وہ زمین میں چل پھر نہیں کر سکتے معاشی تلاش کے لیے، وہ نہیں کر سکتے معاشی تلاش کرنے کے لیے، معاش تلاش کرنے کے لیے، روزی رزق تلاش کرنے کے لیے وہ زمین میں یعنی دنیا میں چل پھر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے لیے مقید کر دیا ہے۔ تو وہ لوگ نہیں کر سکتے، تو مالی استحقاق کے خاص
جو مصرف ہے یہ لوگ ہیں، ان کو دیو۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کیونکہ وہ اتنے پاک دامن ہیں کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے۔ من التعفف، وہ اتنے پاک دامن لوگ ہیں کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن ناواقف لوگ، یحسبهم الجاہل، ناواقف ناہنجار لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں۔ ناواقف، ناہنجار، جاہل قسم کے لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیا سمجھتے، مالدار ہیں کہ نہیں ان کو نکو دو، یہ لوگ مالدار ہیں، یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تعرفهم بسیماہم، ان کے چہرے سے تم ان کی نشانی، ان کی اندرونی حالت تم پہچان سکتے ہو کہ وہ کتنے غریب ہیں۔ تمہیں آنکھ نہیں ہے، بصیرت کی آنکھ اگر تمہیں ہوتی نصیب تو ان کو مالدار نہیں سمجھتے، یہ تو فقیر ہیں، یہ تو محتاج ہیں، یہ کہ بس اپنے شرف عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، عام فقیروں کی طرح۔ تو اگر تم پہچان سکتے تو پہچان سکتے تھے۔ تعرفهم بسیماہم، ان کے چہرے سے جو ہے ان کی اندرونی حالت کی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لگ چپک کر نہیں سوال کرتے۔ وما تنفقوا من خیر، پس جو کچھ بھی تم مال خرچ کرو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس خاص مضمون کو ذکر فرمایا کہ جو اصحاب صفہ تھے۔ اصحاب صفہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسجد نبوی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا ہے، اس پر آ کر یہ لوگ رہ گئے اور علم کی غرض سے، علم حاصل کرنے کی غرض سے آ کر اپنے آپ کو مقید کر لیا۔ دنیا کے اندر سب سے پہلا مدرسہ جو ہے یہ اصحاب صفہ ہی ہے۔ اصحاب صفہ یہ وہ صحابی کہلاتے ہیں کہ جو اس چبوترے پر آ کر اپنے آپ کو مقید کر لیے تھے اور علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مشغول کر دیے تھے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بظاہر یہ لوگ تمہیں مالدار دکھتے ہیں، لیکن ان کے چہرے یہ بتاتے ہیں کہ یہ مستحق ہیں مالی تعاون کے، خاص ان لوگوں کو تم مدد کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پوری توانائی، پوری طاقت علم دین کے حاصل کرنے کے لیے جھونک دی ہے۔ اب یہ نہیں جا سکتے کہیں بزنس کرنے کو، کہیں تجارت کرنے کو، کہیں خرید و فروخت کو نہیں جا سکتے۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہاں پر مقید کر لیا ہے تاکہ دین حاصل کر کے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہے۔ اب تمہارے اوپر ذمہ داری ہے کہ تم ان کو دو، یہ مستحق ہیں خاص اصحاب صفہ کے۔ تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا کہ ایسے لوگوں کو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ لوگ مالدار ہیں۔ علم کے حاصل کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں تر و تازہ ہیں، ان کے چہروں سے ایسی کوئی بات نہیں جھلکتی کہ یہ غریب ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ علم کی نورانیت ان کے اوپر چہرے پر ظاہر ہو رہی ہے۔ لیکن تم ناواقف لوگ ان کو سمجھتے ہو کہ مالدار ہے، یہ مالدار نہیں ہے، یہ لوگ مستحق ہیں تمہاری زکوٰۃ کے، تمہارے صدقات کے، ان کو دیو اور ان پر اس طرح نہ لگاؤ کہ یہ لوگ مالدار ہیں۔ یہ تو اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، یہ عام فقیر کی طرح لپٹ کر نہیں مانگنے والے ہیں، تمہیں ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو دینا پڑے گا، تمہیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر دیو، یہی لوگ سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ مدرسے والے زکوٰۃ کے، خیرات کے، صدقات کے مستحق ہیں، ان کو دینا چاہیے۔ قربانی کے چمڑے جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ضروری ہے کہ انہیں مدارس میں پہنچاؤ، ادھر ادھر نہ دے کر مدارس میں پہنچاؤ، ذمہ دار وہ تمہارے مال کے صحیح مستحق ہیں۔ ہاں کچھ الگ الگ اگر کچھ ہے ڈاٹ ہیں تو جا کر تحقیقات کرو، تحقیقات کرو، یہ نہیں کہ اپنا مال ایسی جگہ پر لے جا کر ڈال دو جہاں پر کوئی تعلیم نہیں، کچھ نہیں، اپنا گھر چل رہا ہے۔
تو ایسوں کو دینا منع فرمایا، لیکن جو مستحق ہیں وہاں جا کر تحقیق کر کے دیو، لیکن دینا ان لوگوں کو زیادہ افضل ہے۔ تو بتایا وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خوب جانتے ہیں۔ اخلاص کے ساتھ دے رہے ہو، ریاکاری کے ساتھ دے رہے ہو، احسان جتا کر دے رہے ہو، اس سے بھی واقف ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ بھی اس سے واقف ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان آیات عظیمہ سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایک ایک روپے، ایک ایک پیسے کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی طلب کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے ہمیں ایسے ناداروں کو دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔